بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ آدھا رمضان مکمل ہو گیا ہے اور دوسرا آدھا رمضان چل رہا ہے۔ جن لوگوں کے سامنے رمضان کے مہینے کی اہمیت، فضائل، وہ تو اس مہینے کی قدر کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ رمضان کے مہینے کی قدر جس طرح کی کرنی چاہیے ویسی نہیں کروا رہے ہوں گے۔ لیکن اب بھی وقت ہے، اب بھی رمضان گیا نہیں ہے۔ جو رمضان کا مقصد ہے اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا، مغفرت کا فیصلہ کروانا، وہ اب بھی ہم کروا سکتے ہیں۔ اب بھی اللہ سے رابطہ اور تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ جو بقیہ رمضان ہے اس کو جس قدر زیادہ ہو سکے قیمتی بنانے کی فکر ہو۔ رمضان کے تینوں ہی عشرے قیمتی ہیں، لیکن آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بہت زیادہ دکھتی تھی، جس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ قیمتی ہے۔ شب قدر بھی آخری عشرے میں ہے، اعتکاف کی عظیم عبادت بھی آخری عشرے میں ہے، جہنم سے خلاصی کا فیصلہ بھی آخری عشرے میں ہے۔ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اعتکاف، اس کا آپ بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ نے مسلسل 10 سال، جب تک آپ حیات رہے، دنیا میں موجود رہے، 10 سال آپ نے اعتکاف کیا، اور آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہم اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے، جس کا آپ نے اس قدر اہتمام فرمایا کہ بعض روایت سے معلوم چلتا ہے کہ ایک موقع پر آپ کہیں تشریف لے گئے تھے، سفر پر تھے، اس سال آپ اعتکاف نہ کر سکیں، آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، گزشتہ 10 دن گزشتہ سال کے اور موجودہ سال کے 10 دن، یعنی آپ نے ایک طریقے سے قضا کی، گزشتہ سال کے اعتکاف کی۔ اس قدر اہتمام، اس قدر اعتکاف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کر رہے ہیں کہ گزشتہ سال کا اعتکاف بھی ادا کر رہے ہیں، اپنی امت کو تعلیم دینا ہے۔ اعتکاف کا آغاز اس طرح ہوا
جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے، پہلا عشرہ، پہلے دن سے اعتکاف شروع کیا۔ صحابہ بھی اعتکاف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف میں ہیں۔ پہلا عشرہ گزر گیا، شب قدر کا معلوم نہیں چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی اعتکاف جاری رکھو، دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں گے۔ تو تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دوسرے عشرے کی بھی اعتکاف کی نیت کر لی۔ دوسرا عشرہ بھی گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے اپنا سر مبارک باہر نکال کر فرمایا کہ بھائی دیکھو اعتکاف میں ہماری کوشش تھی شب قدر ملے، لیکن دوسرے عشرے میں بھی شب قدر نہیں، اب ہم آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اور اسی میں شب قدر ملی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کو شب قدر کا بتا بھی دیا لیکن پھر آپ سے بلا دیا گیا۔ تو ایک تو یہ چیز معلوم چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخری عشرے میں اعتکاف میں مدینہ، وہاں کی سوسائٹی کی فضا کیا تھی۔ احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ صحابہ بھی اعتکاف کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور خواتین بھی اعتکاف کیا کرتی تھی گھر میں، جس سے مدینہ کی گلیاں ویران ہوا کرتی تھی، کیونکہ مرد سارے مسجد میں ہوا کرتے تھے، خواتین گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھی، گلیوں میں راستوں میں کوئی چلتا پھرتا نہیں تھا۔ ہمارے ہاں تو الٹا معاملہ ہے کہ پہلے عشرے میں رمضان کے شروع کے دنوں میں تو پھر کو رمضان کا اہتمام دکھتا ہے، مساجد میں تعداد نمازیوں کی زیادہ دکھتی ہے، لیکن جوں جوں رمضان کا مہینہ گزرتا جاتا ہے اس تعداد میں، اس اہتمام میں، نماز میں کمی آ رہی ہوتی ہے، اور آخری عشر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بازاروں کا عشرہ ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ معلوم چلتا ہے کہ آخری عشرہ مسجدوں کا عشرہ ہے، مرد سارے کے سارے مسجدوں میں ہوں، خواتین گھروں میں اعتکاف کریں۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل اللہ کی منشا کے خلاف نہیں تھا، ہر کام آپ اللہ کی منشا کے مطابق کرتے تھے۔ اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ یہ پورا مہینہ میرے بندے روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، نمازیں، عبادتیں، تہجد، تلاوت، دعائیں، اور آخری عشرے میں میرے بندے ساری دنیا کو چھوڑ کر، کام کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ آ جائیں، گھر بھی چھوڑا، گھر والوں کو بھی چھوڑا، کام کاروبار بھی چھوڑا، گھر پہ مسجد میں آ گئے اللہ کے گھر میں، اور اپنے عمل سے اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے سب کو چھوڑ دیا، آپ کے در پہ آ گیا ہوں، آپ کے در کا بھیکاری بن کے یہاں بیٹھا رہوں گا جب تک کہ آپ میری مرادیں پوری نہیں کریں گے۔ تو ایک ایمان والا اللہ کے در پہ آ کر اپنی مرادیں پوری کراتا ہے اور اپنی جھولی رحمتوں سے بھر کے جاتا ہے۔ لیکن آج افسوس سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر سے یہ سنت کی اہمیت نکلتی جا رہی ہے، جس اہتمام سے اس سنت کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ اہتمام ختم ہو گیا۔ جو بیکار اور فارغ لوگ ہوں گے، یعنی کم عمر بچے، ان کو اعتکاف میں بٹھا دیں گے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اپنی ملازمت سے، کام سے تھوڑی چھٹی لے کر مسجد میں آ جائیں، چھٹی منظور نہیں ہو رہی۔ اور اگر یہی چھٹیاں شادی اور تقاریب کے لیے نہیں ہوں اور گھومنے کے لیے پاکستان ٹور پر دنیا میں جانا ہو تو ساری چھٹیاں منظور ہوتی ہیں، اللہ کے گھر کے اعتکاف کی چھٹی منظور نہیں ہو رہی۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے میں کہا میں نے بھائی چھٹیاں لے کے مسجد میں آ جائیں۔ یہ 10 دن اللہ کی چاہت بازاروں میں نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ ان آخری عشرے میں میرے بندے بازاروں میں گھومیں، یہ میرے بندے گھروں میں رہیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے
کہ بندے مرد مسجد میں اعتکاف کریں، خواتین گھروں میں اعتکاف کریں. پھر یہ سنت مردوں عورتوں میں دونوں میں برابر ہے کہ مرد جس طرح مسجد میں اعتکاف کریں، خواتین اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں. کتابوں میں لکھا ہے کہ خواتین گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں. ابھی گھر کی مسجد کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. پہلے زمانے میں جب گھر بنا کرتے تھے تو ہمارے ہاں جس طرح کمروں کی تقسیم ہوتی ہے، بچوں کا کمرہ، مہمانوں کا کمرہ، اسی طرح اس زمانے میں ایک تقسیم ہوا کرتی تھی نماز کا کمرہ، نماز کی جگہ. ہر گھر کی مسجد کہلاتی تھی وہ خواتین کی مسجد. اور اس زمانے میں گھر بنانے والے اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ گھر کی مسجد کہاں بنائیں، گھر میں وہ جگہ مخصوص کرتے ہیں. جس طرح اور چیزوں کے لیے، کچن کے لیے جگہ مخصوص ہے، گھر میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جگہ مخصوص ہوتی تھی. وہاں خواتین اپنی نمازیں ادا کرتی ہیں. تلاوت کرنی تھی وہاں آ کے بیٹھ کے تلاوت کرتی ہیں. حکم یہ ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کے وہ اعتکاف کریں. لیکن اگر گھر میں مسجد نہیں بنائی تو بنا لیں، نماز کی جگہ بنا لیں. خواتین اپنے طور پر گھر میں ایک کمرے میں پردہ لگا کر اس جگہ بیٹھ جائیں. ہمارے تو فرمایا کرتے ہیں کہ خواتین کا اعتکاف تو بہت آسان ہے، گھر کے مخصوص حصے میں پردہ لگا کے بیٹھ جائیں، وہیں سے اپنے گھر کے کام بھی کرتے رہیں، وہیں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کریں، وہیں کھائیں اور سوئیں اور قضائے حاجت کے لیے چلے جائیں واش روم. تو اس سنت کو ہم میں سے ہر ایک کو پورا کرنا یہ ضروری ہو گیا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی مدد اپنے ساتھ لینی ہے، مغفرت کروانی ہے، تو پھر یہ موقع ہے اللہ کے دربار پر آ کر اللہ کو راضی کریں. ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں نافرمان ہوں، میں کہاں اللہ کے در پہ جانے کے قابل ہوں، اور میری کہاں توبہ قبول ہوگی. تو بسا اوقات اللہ کی عذاب اور پکڑ کی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، رحمت نہیں ہوتی کہ وہ رحیم ہیں، وہ کریم ہیں، وہ نوازنا چاہ رہے ہیں، وہ مہربانی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے در پہ بلا اس لیے رہے ہیں کہ نوازیں گے، لیکن ذہنوں میں وہ عذاب اور وہ وعید کی آیتیں اور احادیث ایسے سوال ہوتی ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے کہ مسجد میں جائیں، اعتکاف کریں، پتہ نہیں اللہ معاف کریں گے نہیں کریں گے. جس قدر مسجد سے تعلق ہوگا اسی طرح یہ معاملہ آسان ہو جائے گا. ایک واقعہ لکھا کتابوں میں، ایک غلام تھا، مزدوری کیا کرتا تھا. کسی صاحب نے اس کو مزدوری پر لایا کہ میں میرا سامان فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک چھوڑ دو. اس نے مزدوری طے کری اور کہا مزدوری جو میری ہے وہ تو میں لوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ راستہ چلتا جب اذان ہوگی، نماز کا وقت ہوگا، میں سامان چھوڑ دوں گا، رک جاؤں گا، جا کے نماز پڑھوں گا، پھر نماز پڑھ کر آ کر تمہیں لے کر چلوں گا، تمہارا سامان لے چلوں گا. یہ طے ہو گیا. چنانچہ یہ مزدور غلام اس آدمی کا سامان اپنے کندھے لیا، چلتا رہا. پرانا زمانہ تھا، پیدل چلا کرتے تھے سامان لے کر. راستے میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اذان کی آواز آئی، مسجد. اس نے اپنے جس کا سامان تھا اس کو وعدہ یاد دلایا کہ بھئی ہمارا آپ کا یہ وعدہ تھا کہ راستے میں مسجد آئے گی، اذان کی آواز آئے گی تو میں نماز کے لیے رک جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں باہر کھڑا ہوں، سامان کے پاس آپ جاؤ، نماز پڑھ کے رہو. یہ مسجد چلے گیا نماز پڑھنے کے لیے. سارے نمازی نماز پڑھ کر باہر آ گئے، اس کو آنے میں تاخیر ہو گئی. احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ مسجد نیک لوگوں کا گھر ہے، متقیوں کا گھر ہے. مسجد کے نمازیوں میں وہ خوش نصیب نمازی ہیں جن کا دل مسجد میں لگتا ہے اور وہ متقی ہیں، جو اپنے اوقات کو مسجد میں گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ میرا جتنا زیادہ وقت مسجد میں گزر جائے، اللہ کے گھر میں گزر جائے. رحمتوں والا ماحول ہے، برکتوں والا ماحول ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ماحول ہے، گناہوں سے پاکیزہ ماحول ہے. اس ماحول میں میرا جتنا وقت گزر جائے یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے.
تو ایمان والا اپنے اوقات کو مسجد میں گزارنے کو سعادت سمجھتا ہے. بلکہ ایمان والے کی مثال تو یہ دی گئی ہے کہ وہ مچھلی کی طرح ہوتا ہے. جس طرح مچھلی اس کو پانی سے نکال دیں تو وہ تڑپتی ہے، موت کے قریب چلی جاتی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا. جب اس کو واپس پانی میں ڈال دیا جائے پھر اس کو سکون ملتا ہے. تو ایمان والے کی بھی یہی حالت ہوتی ہے مسجد کے ساتھ کہ اس کو مسجد سے دور کر دیا جائے تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. وہ مسجد میں رہنے کو، مسجد سے قریب رہنے کو پسند کرتا ہے. اس کی یہاں پہ جان میں جان آ جاتی ہے، اس کی زندگی ملتی ہے اس کو یہاں سے. تو جو سارے باہر نکل گئے نمازی تو اس کے باہر سے آواز لگائی کہ بھائی سب باہر آ گئے، تم باہر کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس نے اندر سے جواب دیا کہ مجھے باہر آنے نہیں دیا جا رہا. کون ہے ایسا جو تمہیں باہر آنے سے روک رہا ہے؟ تو اس نے اندر سے کہا جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا، اندر آنے کی توفیق نہیں دے رہا، وہ مجھے باہر آنے نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل فرمایا ہے، میں مسجد میں آ گیا، میرا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، میں اپنے اوقات کو مسجد میں گزارنے کو مزہ اور سکون محسوس کر رہا ہوں، اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں، اور تمہارے پاؤں مسجد میں آ نہیں رہے، یہ تمہارے لیے بد نصیبی کی بات ہے. تو اس غلام نے اس کو یہ جواب دیا کہ جو تمہیں مسجد آنے نہیں دے رہا، تمہارے ساتھ توفیق نہیں ہے اللہ کی، وہ مجھے باہر آنے نہیں دے رہا. اللہ کے گھر میں نیک لوگوں کا دل لگتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ، ایک زندگی میری گزری ہے، کام کاروبار تجارت میں بہترین تاجر تھے، بڑے تاجر تھے. پھر زندگی نے پلٹا مارا تو پھر محدث بنے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ بنے. دن رات کی مشغولیت کیا تھی؟ دن بھر اللہ کے دین کی خدمت، احادیث کا درس، اور رات کو اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوئے میں. کسی نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ وہ زندگی مزیدار تھی، یہ زندگی مزیدار ہے؟ کہنے لگے وہ جو زندگی تھی دولت تو بہت تھی، مال بہت تھا، سب کچھ تھا، لیکن زندگی میں سکون نہیں دیکھا تھا. اس زندگی میں سکون نہیں تھا. اور جب سے میرے دن رات نمازوں میں، مسجد کے ماحول میں اور دین کی خدمت میں گزرتے ہیں، اب زندگی کا سکون مجھے ملا ہے. سالوں میں نے زندگی بے سکونی کی گزاری ہے، جب سے میں اس ماحول میں جڑا ہوں آ کر، اب زندگی کا اللہ نے مجھے سکون دیا، مزہ دیا ہے. تو ایمان والے کو تو اللہ کے گھروں میں سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے. یہ کیسا ایمان والا ہے کہ اس کو بازاروں میں سکون ملتا ہے؟ یہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات بازاروں میں فضول لایانی میں گزار کر یہ سمجھتے میں اپنی زندگی کو قیمتی بنا رہا ہوں. یہ تو دھوکہ لگ گیا ہے. اگر ایمان کی چاشنی، اللہ نے جو ایمان کا نور رکھا ہے، اس نور میں ذرا اضافہ ہو جائے اور اس کو ترقی ملے اور وہ نور ذرا صحیح طریقے سے جلنا شروع ہو جائے سینے میں، تو پھر معلوم چلے گا کہ بازاروں میں سکون ملتا ہے یا مسجد میں سکون ملتا ہے. دنیا کی باتوں میں سکون ہے یا اللہ کی عبادت اور تلاوت میں سکون ہے. تو رمضان کا یہ مبارک ماحول اور یہ مبارک مہینہ اللہ نے دیا تھا اپنے آپ کو عبادتوں سے جوڑنے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کرانے کے لیے. وہ مہینہ گزر رہا ہے، آخری عشرہ آ گیا ہے. اس عشرے کی اہم عبادت اعتکاف ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مسجدوں میں آ جائیں اور میری عبادت کر کے، مجھے راضی کر کے، اور میں ان کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر کے پھر لوٹاؤں. اللہ کی منشا تو یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہمیشہ سے اعتکاف کی رہی کہ آپ نے سنت اعتکاف مسجد میں کیا، لیکن آج امت اپنی فلاح اور کامرانی اور کامیابی اور سکون کے راستے جہاں تلاش کر رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سکون میں نہیں ہیں، نہ ہم کامیاب ہیں، ہم ذلت اور رسوائیوں کی زندگی گزار رہے ہیں. فلاح اور کامرانی اور کامیابی کی زندگیوں پہ اگر آنا ہے
اور اپنی زندگیوں میں سکون لانا ہے تو اللہ کی منشا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی پر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر اعتکاف میں بیٹھے مسجد میں، وہاں خواتین بھی گھروں میں اعتکاف کر رہی ہیں۔ پھر اس ماحول میں کیا مزہ تھا جب ایسا ماحول ہوا کہ گھر میں خواتین اعتکاف میں، مرد سارے مسجدوں میں اعتکاف میں، تو اس ماحول میں کیسے بے سکونی ہوگی، کیسے ناچاقی ہوگی، کیسے جھگڑے ہوں گے، کیسے وہاں پہ بے روزگاری کی آوازیں اٹھیں گی، کیسے اختلافات ہوں گے۔ آج ہر شخص بے سکونی کا شکار ہے، زندگی سے سکون غائب ہو چکا ہے، اور ہم سکون تلاش کر رہے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں جو مقصد زندگی تھا اس کو چھوڑ کے کوئی سکون نہیں پا سکتا۔ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 بالش بڑھتا ہوں، جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ کی رحمت ہماری طرف لپک رہی ہے، نوازنا چاہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نوازنا چاہ رہا ہوں۔ اب بھی ہم اللہ کی رحمت سے اگر محروم رہیں تو پھر تو وہی حدیث کا جملہ کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا، بد نصیب ہے وہ شخص۔ اس لیے بھائی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں ہر شخص اس بات کا اہتمام کرے کہ مردوں میں سے ضرور گھر کا ایک مرد اعتکاف میں بیٹھے مسجدوں میں، اپنے محلے کی مسجدوں میں، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کریں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو آخری عشرے میں آباد کرایا تھا اور ہر سال کرواتے تھے۔ لازم ہے اس سنت کو معمولی نہ سمجھیں، اس میں کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر کے افراد میں سے ایک نہ ایک فرد ضرور اعتکاف میں بیٹھے، ایک دوسرے کو سہارا دیں کہ بھئی تم بیٹھ جاؤ میں تمہارے کام دیکھ لوں گا۔ ہر ایک کی کوشش ہو کہ میں بیٹھ جاؤں، اور اسی طرح خواتین میں سے ایک نہ ایک گھر کی خاتون اعتکاف کریں، ایک نہ ایک خاتون گھر کے اعتکاف کریں، اور ایک نہ ایک مرد ہر گھر میں۔ جب مسجد میں لوگ آئیں گے پھر اللہ کی رحمت و برکتوں کے دروازے انشاءاللہ ہماری طرف کھلیں گے۔ تو یہ موقع ہے، اور یہ رمضان کی برکت سے سال میں ایک دفعہ یہ موقع آتا ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف کے دن اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے عطا فرماتے ہیں، پورا سال یہ ماحول بھی نہیں ہوتا، یہ فضا بھی نہیں ہوتی، یہ ثواب بھی نہیں ہوتا کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کو حدیث میں آئے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ یہ فضائل، یہ ثواب جو رمضان کے آخری عشرے میں وہ پورے سال نہیں ہے، اور پھر ماحول بھی نہیں ہوتا، کوئی اعتکاف کرنا بھی چاہے تو مسجدوں میں تو کوئی نہیں کر سکتا اعتکاف، اکیلے کون اعتکاف کرے۔ لیکن رمضان کے آخری عشرے میں ایسی فضا اور ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ سب مسجدوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو ہمت ملتی ہے اور آسانی سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بقیہ دن رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان دنوں کو صحیح طریقے سے اور عبادتوں میں، تلاوتوں میں، تراویح میں، دعاؤں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے آخری عشرے کی جو ایک اہم عبادت ہے سنت اعتکاف، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو انجام دینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔